بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال۔ تھوڑا جی آواز دا صرف والیوم کھول دو، سادھی آواز صرف تھوڑی جی کھول دو۔ آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تسن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، گج بج کے بلند آواز نال درود پاک دی چھل پاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ 26 اکتوبر 2025 آج دے عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان نیک اعلیٰ اچھے کردار والی اعلیٰ اخلاق والی نیک عورت، اور توجہ فرمانا، میں جس مقام میں عالی شان اس وقت احباب دی چولیاں دی زینت کیتے، اللہ نے اس مقام اندر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یہ ایتاں پڑھیاں جاندیاں نے نکاح دے خطبے اندر بھی۔ فرمایا اے لوگو میں رب کولوں ڈر جاؤ، جس طرح ڈرندہ حق کے، اور فرمایا میں رب نے ہر چیز دا جوڑا جوڑا بنا دیتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اگلی جڑی گل کیتی نا اللہ نے بڑی کمال کیتی ہے، فرمایا مرد دے اندروں میں رب نے عورت نو پیدا فرمایا ہے، اور اس کو بھی اگلی گل جڑی کیتی ہے اللہ نے بڑے احسن انداز نال اور بڑے کمال دے انداز نال بات نو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا عورت نو میں مرد دے سکون واسطے پیدا فرمایا، کہو سبحان اللہ۔ پروانیوں آمینہ دے در یتیم رب دے حبیب شیمہ دے ویر میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیو
کیا تونوں بہترین عورتاں دے متعلق نہ دساں؟ بہترین عورتاں کون نے؟ فرمایا محبوب جی بیان فرماؤ۔ فرمایا بہترین عورت اوے جیڑی زیادہ محبت کرنے والی۔ حدیث دے الفاظ نے، حدیث دے الفاظ نے بہترین عورت ہوئے جیڑی اپنے خامد نال بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اور فرمایا زیادہ بچے جل دیے اللہ ہم دے اندروں زیادہ اولاد عطا کر دیندے۔ سبحان اللہ۔ اور پروانیوں ناراض ہوئے خامن تے اپنا ہاتھ خامن دے ہاتھ اندر دے دین دیئے، اپنے خامن نو راضی کر دیئے، خوش کر دیئے۔ انہوں کیا جاندے نیک عورت ہو۔ سبحان اللہ۔ اندہ حوالہ پوچھو گے صحیح ابن حبان اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ اللہ نیک عورت دیاں صفتاں، صبر والی عورت، نیک عورت، دکھا اندر سکھا اندر اپنے خامن دا سہارا بننے والی عورت کون ہے؟ توجہ فرمانا، میں احباب دی چولیاں دی زینت چند باتاں کرنا چاہنا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ توجہ فرمانا، خالق کائنات نے نا آسمان تو قرآن نازل فرمایا ہے، اس قرآن نے نقشہ اپنے انداز اندر کینچ فرمایا ہے۔ انداز بڑا پیارا ہے اور انداز بڑا خوبصورت ہے۔ توجہ فرمانا، آبادان دیئے مولا فرماندے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ سبحان اللہ۔ ذرا قرآن تے غور فرمانا، قرآن نقشے کھچ رہے ہیں، انداز بڑا پیار ہے اور صفتاں بیان ہو رہی نے، بڑے احسن انداز نال بیان ہو رہی نے۔ اور خالق کائنات نے 1450-1500 سال قبل عرب کی سرزمین تے قرآن نازل فرمایا ہے، اور قرآن دا انداز بڑا ہی کمال۔ سبحان اللہ۔ کھل کھلا جا تے لہلہا جایا کرو۔ آبادان دیئے مولا فرماندے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاؤں، قرآن میں تیری شان تو قربان جاؤں۔ مرکز ہندران دران والے ہو، کتاب سنت ہو، پروانے ہو تے دیوانے ہو، اگر قرآن مجید نے اس طرح پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندہ، پہاڑ روئی دی طرح ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ اللہ نے ابا برکت کتاب، عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، رفت اور بلندی والی کتاب، اتاری میرے تسم دے پیرو مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، انداز بڑا پیارا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ترجمے تے ذرا غور فرمانا، اللہ فرماندے نے اے دنیا جہان دے او لوگو میں رب دے کولو ڈر جاؤ، میں رب دے کولو ڈر جاؤ جس طرح ڈرن دا حق کے فرمایا میں او اللہ جس رب نے تونوں ایک جان اندروں پیدا فرمایا ہے اور عورت نو مرد اندروں پیدا فرما دیتا ہے، فرمایا عورت نو مرد دے سکون واسطے پیدا فرمایا ہے۔ او میری بہنا آج تو نعرہ لگانی ہے میرا جسم تے میری مرضی، او میری بہنا لے جا اس فقیر دا پیغام نوٹ کر کے میں توڑے سامنے درد دل رکھنا چاہنا وا۔ عورت نو اللہ نے مرتبہ تے مقام بہت زیادہ عطا کیتا ہے، تسی دیکھو گے اس عورت نو اللہ نے کیتے بیوی جیسا روپ عطا کر دیتا ہے، اس عورت نو اللہ نے کیتے بیٹی بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، اللہ نے انہوں رحمت بنا دیتا ہے، کیتے لوگاں دے دکھ بندن واسطے اللہ نے انہوں ماں جیسی عظیم ہستی بنا دیتا ہے، کیتے ویران دے درد تقسیم کرنے واسطے اللہ نے انہوں پہن جیسا مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ ادھر میرے منے تکے آجے پروانے ہو، عورت دا مقام عورت دا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اگر عورت سمجھتا ہے حضرت معاویہ بن ہندہ رضی اللہ خدا عنہ بیان کرتے نے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دے کلوں سوال کیتا گیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا مردہ تے کی حقوق نے اپنیاں بیویاں تے، فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت جدو خامد لباس پہنے اپنی بیوی نو بھی لباس پہنا دے وے، اندے تو مراد ہے سمجھو کہ جدو اپنے کپڑے خرید دائے اپنی بیوی دے بھی کپڑے خریدے اپنی شاپنگ کرتا ہے اپنی بیوی نو بھی اپنے نال لے کر کے جائے ہوندیاں بھی دل دیاں حسرتاں پوریاں فرما دے وے سبحان اللہ۔ فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو آپ کھائے تے اپنی بیوی نو میں کھلاوے اور گھر دی اندر جھگڑا بھی ہو جاندا ہے، بول بھڑاوا بھی ہو جاندا ہے، باتاں تے کاٹا بھی ہو جاندا ہے، آقا فرماندے نے خاوند اپنی بیوی نال بول پوے جا بیوی اپنی اپنے خاوند نال بول پوے اور کوئی غصے اندر آ جاوے تے خاوند اپنی بیوی دے چہرے تے تھپڑ نہ مارے اور فرمایا ان دے چہرے تے بارے گلہ نہ کرے، ان دے چہرے تے بارے اس طرح دیاں بہودہ باتاں نہ کرے۔ فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت جدو آپ خاندے اپنی بیوی نو میں خلائے او میری بہنا میں رب دا واسطہ دے کر کے کہا او میری بہنا کوئی میری ماں آئیے جب میرا پیغام انہ تک جا رہے آئے لے جاؤ نوٹ کر کے اس فقیر دا پیغام ہے، اللہ نے تینوں بڑی عزت عظمت عطا فرمائی ہے۔ ادھر میرے منے تکنا آپ نے فرمایا صحابیو
جنتی عورت اندے اندر 4 صفتاں پائیاں جاندیاں نے فرمایا سونیا کیڑیاں 4 صفتاں پایا جاندیاں نے فرمایا صحابیو او نیک عورت اپنی شرمگاہ دی بھی حفاظت کر دیئے رمضان دے روزے بھی رکھ دیئے اور 5 نمازاں بھی ادا کر دیئے اپنے خاوند دی اطاعت فرما برداری بھی کر دیئے جس عورت 4 صفتاں پائیاں جان آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اس عورت نو جنت دے ہر دروازے اندروں آواز لگائی جائے گی نماز پڑھ دیئے روزے رکھ دیئے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دیئے اپنے خامن دی اتباع کر دیئے پیروی کر دی سبحان اللہ اوہ سبحان اللہ اور توجہ فرمانا نیک عورت اچھے کردار والی عورت تائیں تو شریعت نے کیا نا شادی کرنی ہے حسب و نسب دیکھو حسن و جمال دیکھو مال دولت دیکھو شریعت نے بڑیاں آسانیاں فرمائیاں نے شریعت نے کوئی پردہ نہیں رکھے ہر چیز کھول کے بیان فرمائی بلکہ میں پڑھے آیا نبی پاک دے کولنا ایک صحابی آیا کہنے لگا سونے فلاں عورت ہے خوبصورت بڑی اللہ نے حسن و جمال بڑا دیتا ہے پر ان جو بچے نہیں ہونے یہ بھی میں نے پتہ ہے آپ نے فرمایا شادی نہ کر پھر آیا ایک اور بات کی تھی سونے خوبصورت بڑی ہے اللہ نے حسن و جمال بڑا دیتا ہے سونے میں شادی کرنا یہ میں نے پتہ ہے جو بچے نہیں ہونے آپ نے فرمایا شادی نہ کر پھر آیا ایک اور بات بیان فرمائی آپ نے فرمایا صحابیو اس عورت دے نال شادی کرو جن دے اندروں اللہ تو نو زیادہ بچے عطا فرما دے زیادہ اولاد عطا حضور کیوں فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا میری امت دوسریوں امتاں نالوں زیادہ ہوئے گی اور میں نے اس بات تے فخر ہوئے گا میں اس بات تے فخر ہوئے گا ہر بات اندر کوئی نہ کوئی حکمت سبحان اللہ اور توجہ فرمانا قرآن سے تا نقش اس طرح کھچے نے اللہ فرماتے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ان اللہ کان علیکم قرآن میں تیری عظمت قربان جاؤں خطبہ جمعہ دا وقت بڑا مختصر ہویا کرتا ہے اور میں توڑے سامنے کا واقعہ رکھا نیک بیوی صبر والی بیوی اور میری بہنا تیرے خاوند حالات مندے آ جان تے اپنے خاوند گلے تے شکوے نہ کرے کر فون کر کے اپنے ماپیان اپنے خاوندیاں شکایتاں نہ کرے کر 4 دن چنگا لب جائے ایک دن چنگا نہ لبے تے رب دا شکر ادا کریا کر اپنے خاوند دی اتباع تے پیروی کریا کر اپنے خاوند دی تابعداری کریا کر غالباً ابن ماجہ اندر حدیث موجود ہے حدیث ضعیف ہے میں جانا مگر بیان کیتی جائے لوگاں کی اصلاح ہو جائے اور سانوں کی چاہیے ادھر میرے من تکے آجے ابن ماجہ اندر حدیث موجود ہے میرے نبی دے بڑا پیارا صحابی ہے 5 نمازہ میرے نبی دی ابتدا اندر ادا کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے 4 نمازہ ادھر میرے من تکے آجے عشاء
فجر ظہر عصر 4 نمازاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھ کر کے حدیث مصطفیٰ بھی سن کر کے جاندا ہے مغرب دی نماز پڑھدا درس میرے نبی دا نہیں سندا جلدی اپنے گھر نوں تشریف لے جاندا ہے اور جلدی اپنے گھر اندر پہنچ جاتا ہے صحابہ نے میرے نبی نو شکایتاں کیتیاں سونیا توڑا فلاں صحابی ہے فلاں بن فلاں ہے 5 نمازاں توڑی ابتدا اندر ادا کردا ہے سونیا حدیث مصطفیٰ بھی سن کر کے جاندا ہے توڑا فرمان بھی 4 نمازاں تو بعد سن کر کے جاندا ہے عشاء فجر اور ظہر عصر سونے جدو مغرب کی نماز پڑھ لینا ہے جلدی اپنے گھر اندر تشریف لے جاندا ہے آقا فرماندے نے صحابیو جدو کل مغرب کی نماز ادا کر لوے تسی انو جان نہیں دینا انو بٹھا لینا ہے انہیں روٹین دے مطابق مغرب کی نماز ادا کی تھی اپنے گھر نو جان لگا صحابہ نے انو بٹھا لے آئے اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر انو پیش کر دیتا جاندا ہے آقا فرماتے نے نوجوان دس تو مغرب دی نماز پڑھ کے کیوں جلدی گھر اندر چلا جانا ہے کیوں جلدی گھر اندر پہنچ جانا ہے ان خاموش بولدا نہیں دا میرے نبی پھر سوال کرتے نے پھر بھی خاموش میرے نبی پھر سوال کرتے نے پھر بھی خاموشی اختیار کر لیندا ہے ان میرے نبی نو تان دس رہا ہے اگر میں آمینہ دے در یتیم نو نہ دسیا آسمان والا رب وحی دے ذریعے دس دے گا کیونکہ میرے نبی دیاں یہ صفتانے والنجمی ذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی اس وجہ تو رہا ہے اگر میں نہ دسیا آسمان والا رب وحی دے ذریعے دس دے گا کہن لگا سونیا اکھاں در آنسو آ گئے کہن لگا سونیا ساڑھے گھر اندر اتکو بڑی چادر ہے اور نوجوان اور بزرگوں بابیوں اور میری ماما تے بہنا پیغام نوٹ کر کے لے جان کہن لگا سونیا ساڑھے گھر اندر اتکو بڑی چادر ہے اندے اندر میں نماز پڑھنا اندے اندر میری بیوی نماز پڑھ دیئے سونیا اکو بڑی چادر ہے ساڑھے حالات بڑے ماڑے نے حالات بڑے مندے نے اے میرے رب دیاں مرضیاں نے کئیاں نو میرے رب نے کوٹھیاں تے بنگلیاں دا مالک بنا دیتا ہے تے کئیاں نو میرے رب نے کچھ دیتا ہی کوئی نہیں دا کئیاں نو اولاد جیسی رب نے فوج عطا کر دیتی ہے کھان پین لی رب نے کچھ نہیں عطا کیتا تاتا حضرت محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن کئیانو رب انہ دیوے رب دیا تقسیمہ نے نا کئیانو رب انہ دیوے بس بس کرن زبانو کئیانو رب کچھ نہ دیوے خالی جان جہانو کہ میاں محمد بخش نے قلم اٹھایا تے کمالاں کر دیتیاں نے آنے ربا تیریاں تو ہی جانے اے کی کھیڑ بنائی ربا تیریاں تو ہی جانے اے کی کھیڑ بنائی کتے بندے رات نو بکھے سومر کتے کتے کھان ملائی کدیاں مرضیاں رب دیاں مرضیاں نے
کہن لگا سونیا گھر دے حالات بڑے ماڑے نے سونیا ایک بڑی چادر ان دے اندر میں نماز ادا کرنا وا میری بیوی نماز پڑھتی ہے اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قول تشریف فرمائے تھوڑی دیر گزری اس طرح ایک آن والا آئے انہیں اس طرح اونٹ دی بہار پکڑی ہے اونٹ لے آ کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر پیش کر دیندہ ہے تے اونٹ مال دا لدیا ہویا ہے آقا فرماندے نے صحابی اے اونٹ اپنے گھرنوں لے جا مال دا لدیا ہویا گھرنوں لے جا اے صحابی اپنے گھر اندر اونٹ لے کر کے پہنچے نیک بیوی اللہ والی صابرہ بیوی رب دا واسطہ جے میرے منے تکیا جے پروانے ہو صابرہ تے نیک بیوی اس طرح خامد کار اندر داخل ہو لگا اللہ والی کہن لگی سرتاج رک جاؤ ٹھہر جاؤ این لگتا ہے کہ میں تسی مسجد نبی اندر بیٹھ کر کے صحابہ دے سامنے آج میرے رب دیاں شکایتاں کر دیتیاں نے این لگتا ہے کہ میں تسی آج پاک محمد دے سامنے میرے رب دیاں شکایتاں کر دیتیاں نے آپ فرماتے نے اللہ والیے میں کوئی شکایت نہیں کی تھی میں اپنے حالات کے بارے نہیں دسیا بلکہ آقا پوچھ دے رہے میں خاموشیاں اختیار کرتا رہا حتیٰ کہ آپ نے بار بار اصرار کیتا میں اس وجہ تو حالات تو آپ نو آگاہ کیتا اگر میں نہ دسیا آسمان والا رب وحی دے ذریعے دس دے گا کہ اللہ والی پتہ کی کہیں دیئے اللہ والی اپنی زبان حال چو کہیں دیئے میں تیرے گھر وچ ہن نہیں ہوں رہنا جے تم مال لے میں تیرے گھر وچ نہیں ہوں رہنا نیک بیوی اللہ والی میں تیرے گھر وچ نہیں ہوں رہنا جے تم مال لے رب میرے دیاں کرے شکایتاں رب میرے دیاں کرے شکایتاں بچ مسیح تے جا کے میں تیرے گھر وچ نہیں ہوں رہنا جے تو مال لے آویں رب میرے دیاں کرے شکایتاں وچ مسیح تے جا کے ایک تندرستی بخشی تین سرتاج رب دیاں نعمتاں منے نہیں تکیا کرو ایک تندرستی بخشی تین تجھا نور ایمان تیجی تب محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم تیجی تب محمد والی تے مل گئے کل خزانے آج دی بیوی ہوندی انہیں پوچھنا ہی نہیں سی انہیں کہنا سی بھائی تا میرے خامد صاحب پتہ نہیں کتھوں مال لے آئے نے خوشیاں نال ہیں خوشی نال پیر ہی نہیں لگنا سی زمین تے اور میری بہنا پوچھیا کر خامد نو حلال کمانا ہے یا حرام کمانا ہے یہ سوال کریا کر پوچھیا کر حق بند ہے اے اللہ والی کہن لگی سرتاج این لگ دائے جی میں مسجد نبی اندر بیٹھ کر کے صحابہ اندر بیٹھ کر کے آمینہ دے در یتیم دے سامنے میرے رب دیاں تسی شکایتاں کر دیتیاں نے کہ اللہ والی نے پتہ کی کیا نیک بیوی اللہ والی سبحان اللہ کہن لگی سرتاج گل سن لو اگر تسی اونٹ رکھنا چاندے ہو مال رکھنا چاندے ہو تے میں تو ڈے گھر وچ روانگی نہیں جا مینوں رکھ لو جا اونٹ رکھ لو مال دا لدے ہویا یہ تو ڈے تے فیصلہ ہے تے تیرے میرے رنگا ہوندہ کہ اندہ خیر ہے بیوی لب جائے گی مال تا نہیں لبنا
بول دے نہیں مال نہیں لبنا دولتاں نہیں لبنیاں چہرے میرے رنگا ہوندا پر قربان جاواں نبی دے صحابی دی عظمت تو اونٹ پکڑے ہے مال دا لدے ہویا مہار پکڑی ہے اس طرح واپس مسجد دے نبی اندر آئے لیا کر کے اونٹ میرے نبی دی خدمت اندر پیش کر دیتا آپ نے فرمایا میں تینوں اونٹ دیتا ہے مال بھی دیتا ہے تو واپس آگئے ہیں کہنے لگا سونیا میری بیوی نیک بیوی اللہ والی نے کیا ہے سرتاج اگر تسی مینوں رکھنا چاہندے ہو پھر اونٹ نہیں رکھ سکتے ہو جا اونٹ رکھ لو جا مینوں رکھ لو سونیا مینوں مالو تے دولت لب جائے گا پر اس طرح دی نیک بیوی نہیں لبے گی اس طرح دی صابرہ بیوی نہیں لبے گی اس طرح دی اللہ والی بیوی مینوں کدے نہیں لبے گی سونیا لا اونٹ تسی رکھ لو آمینہ دے در یتیم اس طرح سے صحابہ اندر تشریف فرمانے جی میں 14ویں رات چن جو بن اندر آیا ہے آپ کھڑے ہوئے میرے نبی فرماندے نے صحابی آ تیرے گھر اندر چلیے میرے نبی چل پینے انہیں اونٹ دی مہار پکڑیے اس طرح مال دا لدے ہویا اونٹ ہے ان اللہ صبر کا بدلہ عطا کرن لگا ہے نہیں میری بہن اگر صبر کریں گی اللہ تینوں کوٹھیاں تے بنگلیاں دا مالک بنا دے گا او میری بہنا خامن تے گلے تے شکوے نہیں کریں گی میرا رب تینوں مالا مال فرما دے گا اپنے خامن دی اتباع تے پیروی کریں گی اللہ تینوں جائیداداں تے مربیاں دا مالک بنا دے گا آمین دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے آپ نے فرمایا اللہ والیے تیرے خامد نے شکایتہ نہیں کی تیاں بلکہ رب دی وہی تو ڈرتی ہویا میں نو دس دیتا ہے اللہ نے مال و دولتوں نو تو دے صبر دی وجہ تو عطا فرما دیتا ہے نیک بیوی اللہ والی سبحان اللہ اب وقت تھوڑا ہے آؤ تو نیک اور نیک بیوی وخامہ حدیثاں کھولو ذرا سبحان اللہ 1450-1500 سال قبل اے عورت مدینہ المنورہ دی سرزمین تو گزری ہے سبحان اللہ ادھر میرے منے تکے آجے پروانے ہو میں کڑی گل دسنا چاہنا وا دعا کریا کر اللہ بیوی دیوے تے نیک دیوے آمین کہو یار آمین کہو ماں ٹر دیاں تینوں مت دیتی پھر او سبحان اللہ ماں ٹر دیاں تینوں مت دیتی نہیں یہ میری ایک گل دا خاص خیال رکھی ماں ٹر دیاں تینوں مت دیتی نیتی یہ میری ایک گل دا خاص خیال رکھی جتھے تیرا خامند پیر رکھے تو اتھے سر دے وال رکھی عورت او جو خامد نو رکھے راضی عورت او جو خامد نو رکھے راضی تے سمجھے اس دے کل اشاریانو عورت او جو خامد نو رکھے راضی سمجھے اس دے کل اشاریان چکی خامندین بہشت سمجھے نہ ویکھے لوگاں دے محل مناریان نیک بیوی اللہ والی
دعا کر اللہ سب دیاں بیویاں نو نیک بنائے آمین کہو توجہ فرمانا ذرا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اتقوا ایک تو نو اور عورت دکھانی ہے تے بڑی صابرہ عورت ہے بڑی نیک عورت ہے ایک غالباً صحیح مسلم یا صحیح بخاری اندر واقعہ موجود ہے پر توجہ میرے من رکھنی ذرا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا پوری آیت دا مفہوم دساں کی ہے پوری آیت دا مفہوم اللہ دسنا چاہتے نے میں رب نے عورت نو مرد دے سکون واسطے بنایا کہو سبحان اللہ تے ہن سکون کتھے رہ گیا ہے خامد سارا دن تھکیا ٹٹیا آئے تے بیوی نو پتہ لگ جائے ہن خامد نے گھر آنا ہے چنگی بھلی صحت مند ہے سر بن لے گی میری باں پیڑ کر دی سر پیڑ کر دے خامد گھر داخل ہویا نہیں تے اللہ ہوئی نہیں ہمیں ہے کہ نہیں وہ بچارہ تھکیا ٹٹیا تپے کام کیتے ہیں فل گرمیاں چھے ہیں پسینہ سر تو لگ کے پیرا تک گیا ہے جس جگہ تے کھڑا رہے ہے وہ تار ہو گئی پسینے نال وہ بچارہ تھکیا ٹٹیا آیا ہے گھر جانا جا کے سکون لینا ماں جا کے بیوی بچیاں نو ملنا ماں سکون ملدا ہے اطمینان ملے گا اور گھر چ داخل ہوندا ہے گھر چ جاندا ہے اس تو زیادہ ڈبل ٹینشن آندی پریشانی آندی ایویں ہے گا کہ نہیں توجہ کرو جی خطبہ جمعہ چا گلہ نہیں کری دیاں توجہ کرو ادھر میرے منے اللہ تو دے خلوص چا برکت فرمائے توجہ فرماؤ ایمیں جمعہ ضائع ہو جاندہ ہے حدیث دے الفاظ نے ایک تنکا بھی حلا ہوگے نا جمعہ ضائع ہو جاندہ ہے توجہ میرے منے رکھو اللہ تو دے خلوص چا برکت فرمائے ایمیں 20 منٹ دا خطبہ ہے توجہ فرماؤ 20 منٹ رہ گن باقی توجہ فرمانا ذرا گل مت چلیے آمینان دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل ہویا اور قرآن میں دسے آئے اللہ دسنا چاندے نے میں رب نے مرد سکون واسطے عورت نو پیدا فرمایا ہے اوہ سبحان اللہ اور توجہ فرماؤ میرے نبی دے بڑے پیارے صحابی سبحان اللہ انصار صحابہ دے اندر میرے نبی دے بڑے پیارے صحابی نے قربان جامع صحیح مسلم اندر غالباً حدیث موجود ہے اس طرح انہاں دا بچہ ہے تے بڑا بیمار ہے آپ گھر اندروں جان لگے صبح دے وقت نا گھر چوں نکلن لگے کاروبار تے جان لگے محنت مزدوری تے جان لگے اپنی بیوی نو مخاطب ہو کر کے کہندے نے ام سلیم نو فرماندے نے ام سلیم میرے بچے دیاں حفاظتاں کری اندیاں رکھوالیاں کری نی ام سلیم میرا بچہ بیمار ہے اندیاں حفاظتاں کری اندہ خیال کری اج اس طرح باپ نا کتے جان لگے بچہ بیمار ہے تے باپ بار بار بیوی نو مخاطب ہو کے کہندہ میرے لاڈلے دا خیال کری میرے شہزادے دا خیال کری میرے دل دے ٹکڑے دیاں حفاظتاں کری دوائی میڈیسن ٹائم تے دیں ادھر میرے منے تکنا جے نبی دا صحابی ہے اپنی بیوی نو مخاطب کر کے فرماندہ ہے اللہ والیے میرے بچے دیاں حفاظتاں کری کاروبار تے تشریف لے گئے سارا دن محنت تے مزدوری کی تھی ان خامن دے واپسی آن دا وقت ہو گیا ہے ٹائم ہو گیا ہے ادھروں بچہ رب نو پیارا ہو گیا ہے رب دیاں مرضیاں اللہ نو پیارا ہو گیا ہے صابرہ عورت نیک عورت میری
بہنا بل نہیں تے ام سلیم طرح بن کے دکھا بل نہیں تے سیدہ فاطمہ طرح بن کے دکھا بل نہیں تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ طرح بن کے دکھا ادھر میرے من تکیا جے پروانے ہوں انہاں دا بیٹا فوت ہو گیا تے بیوی نے دیکھیا میرے خامد اور تھکے ہوئے آنگے سارا دن کام کاج کیتے ہیں جے میں انہوں نے دسانگی خبر دے آنگی تو نہ بیٹا فوت ہو گیا ہے دلتے کی گزرے گی اللہ والی نیک بیوی ماں نے خود اپنے پتر نو غسل دیتا ہے ایسیاں بھی نیک عورتاں گزریاں نے پتر نو غسل دیتا ہے کفن اندر لپیٹ دیتا ہے اس طرح کمرے اندر لٹا دیتا ہے اکھاں اندر آنسو نہیں صبر بڑا کیتا ہے صابرہ عورت وہ جاندا ہے جندہ جوان پتر دنیا تو چلا جائے وہ جاندا ہے جندی جوان بیٹی دنیا تو چلی جائے وہ ماں پیتا جان دے نا اس عورت نو بھی بڑا صدمہ ہے اس عورت نو بھی بڑا دکھ ہے قربان جاواں آخا من دے گھر آن تو پہلا پتر نو غسل دے دیتا ہے کفن پہنا دیتا ہے صبر کیتا تے کمرے اندر لٹا دیتا ہے پھر خود کھانا تیار کیتا ہے اس حدیث تو اے بھی علم ہویا کہ فوتگی والے جنہ دے گھر اندر فوتگی ہو جائے وہ خود بھی کھانا بنا سکتے نے حرج کوئی نہیں دا اللہ والی نے کھانا تیار کیتا کھانا تیار کر کے خامن تیار تو پہلا ہر چیز نو سٹ کر کے رکھ دیتا ہے کارتیاں صفائیاں بھی کر دیتیاں نے خامد کار اندر داخل ہوئے تے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی دل اندر خام بڑا ہے چہرے تے مسکراہٹ آ گئیاں کیوں میرے خامد تھکے آئے نے ٹوٹے آئے نے سبحان اللہ میں قربان جاواں آپ کار اندر تشریف لے آئے آپ فرماندے نے اللہ والیے دس میرا بیٹا کتھے آ میرا شہزادے دا کی حال ہے اللہ والی نے بڑا سونا جواب دیتا کہن لگی سرتاج توڑا بیٹا آرام فرما رہا ہے توڑا بیٹا بڑی سکون دی نیند سو رہا ہے ایسی سکون دی نیند سو رہا ہے انہوں کوئی دکھ نہیں کوئی تکلیف نہیں اللہ والی نے خامن دے سامنے کھانا پیش کیتا ہے کھانا کھاتا ہے حدیث دے اگلے الفاظ خامن دے بیوی نے ہم بستری بھی کیتی ہے کٹھیاں رات گزاری ہے ساری رات بیوی نے اپنے خامن نو علم نہیں ہو دیتا اپنے خامن نو نہیں دسیا کہ توٹا بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے ادھر میرے منے تکے آجے صبح ہوئی ہے ادھر مسجد نبی چھے اذان دی آواز گونجی ہے حیّ علی الصلاۃ حیّ علی الفلاح آؤ کامیابی وال حد نبی دا صحابی کھڑا ہے تے غسل کر کے جان لگا ہے اللہ والی کہندی ہے سرتاج میں توڑے کو ایک نکا جیا مسئلہ پوچھنا ہے اور سمجھاوندا اور دسندہ انداز کتنا اللہ سبحان اللہ کہن لگی سرتاج میں توڑے کو ایک نکا جیا مسئلہ پوچھنا ہے فرمایا کہاں کیوں نہیں مسئلہ پوچھ کے نہ پوچھنا چاہنی ہے سرتاج کوئی اپنے کل امانت رکھے اپنی امانت واپس منگے حق بندے ان دی امانت انہوں واپس دے دے فرمان لگے اللہ والیے کیوں نہیں ان دی امانت انہوں واپس دے دینی چاہی دیئے تے اللہ والی پتے کی کہن دیئے سرتاج توڑا بیٹا کل تا رب نو پیارا ہو گیا ہے اس دنیا تو چلا گیا ہے عورت بھی بڑی صابرہ ہے خامن بھی بڑا صابر ہے سبحان اللہ دعا کرے اگر اللہ تعالیٰ کوئی جوائی پائی دے دے تے او بھی صبر والا ہوئے اللہ کوئی نو دے دے تے او بھی صبر والی ہوئے آمین کہو یار ذرا آمین کہو توجہ فرماؤ میرے منے یہ صحابی بھی بڑا صبر والا ہے اپنی بیوی نو چڑکیا نہیں دبایا نہیں غصے نہیں ہوئے تو میں نو دسیا ہی نہیں ساری رات تو میرے کول رہی ہیں بستر تے رہے ہیں تو میرے سامنے ذکر تک نہیں کیتا تو میں نے دسیا نہیں کئی کہتے قدرت نے شکوا نہیں کیتا گلا نہیں کیتا کوئی بات
نہیں کی فوراً مسجد نبی اندر تشریف لے گئے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کر کے ساری گل سنائی میرے نبی نے رحمت والے ہاتھ اٹھا لے آقا فرماندے نے اللہ جیڑی انہاں نے رات کٹھیاں گزاری ہے ان دے اندر برکت فرما دے سبحان اللہ بعد نے لکھی آئے اس صحابی نو اللہ نے گل پر 17 پتر دیتے جا انہاں دے بیٹیاں نو بیٹے دیتے تے 17 حافظ قرآن بنا دیتے 17 اللہ نے حافظ قرآن بنا دیتے سبحان اللہ میں قربان جاواں الہی سرزمین اندر بسن والے ہو اپنیاں بیٹیاں نو واقعہ سنایا کرو اپنیاں بیٹیاں نو قرآن و حدیث دسیا کرو اور اپنیاں بیٹیاں نو نہ فلماں دے ڈرامے دے نہ اپنیاں جوان بیٹیاں دے ہاتھ اندر ٹچ موبائل دے رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا سنایا کر اپنیاں بیٹیاں نو اس طرح دے واقعات میں قربان جاواں اے بھی دیکھ صابرہ عورت آؤ میں جاندہ جاندہ پھر اس طرح محبت دا پیغام دیواں وقت بڑا مختصر ہے اگر اے کڑی میرے ہاتھ اندر ہوندی میں کڑی نو روک دیندا تو نو دسدا نیک عورت سبحان اللہ تو نو دسدا عظمت والی تے شان والی عورت کون ہے تو نو دسدا کیڑی عورت نو اسلام نے عزت دیتی ہے لو ایک نکی دی مثال سنو تے گل سناواں کون نہیں جاندا جناب حضرت ایوب نبی نو بچہ بچہ جاندا اللہ دے نبی ایوب نو انہاں دی بیماری نو کون نہیں جاندا بچہ بچہ جاندا ہے اشارہ کرنا چاہنا میں جناب ایوب نبی بیمار ہو گئے 18 سال بیماری اندر گزارے نے ادھر میرے منے تکے آجے رشتہ دار بھی چھٹ گئے برادری والے بھی چھٹ گئے کنبے قبیلے والے بھی چھٹ گئے سارے چھٹ گئے کہ جناب ایوب نبی نو آ کر کے لوگ پتے کی کہیں گے نے ایوب نبی ای لگتا ہے جب تسی کوئی گناہ کر بیٹھی ہو وہ گناہ دی سزا تو نعوذ باللہ معاذ اللہ مل رہی ہے کوئی بیمار ہو جائے انہوں تانے نہ دیا کر انہوں گلہ نہ سنایا کر جناب ایوب نبیان دینے الحمدللہ انہیں کمزور ہو گئے نے پنڈ والیاں نے پنڈوں میں کڑ دیتا ماں دی رحمت نے ٹوکری اندر بٹھا لے آئے نیک بیوی اللہ والی دعا کرے اگر اللہ صبر دے وے ساڑیاں ماما تے بہنہ تے بیٹیاں تے ماں دی رحمت جیسا صبر عطا کرے آمین وہ درہ ادھر میرے منے تکے آجے گل مکھ چلی ہے اس طرح ماں رحمت نے حضرت ایوب نبی نے ٹوکری اندر بٹھا لے ہے چل پئیاں نے جنگل بھی آبان ہے تے جنگل بھی آبان اندر جا کر کے ڈیرے لال نے ماں دی رحمت کسے سے کار اندر کام کاج کر دیاں نے کھان پین دا انتظام کر دیاں نے جڑے جملے میں بولن لگا ماں بڑے پیارے جملے ہو سکتا ہے ساڑھے دلان چ نرمیاں پیدا ہو جان سختیاں ختم ہو جان ہو سکتا ہے نا جملیاں دی وجہ تو کسے باپ دی بیٹی رس کے بیٹھی ہے تے اپنے گھر اندر چلی جاوے ادھر میرے منے تکے آجے فرماندے نے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پوتی یعقوب دی صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی صبر دا ورثہ جنہ تائیں حضرت میں زخمہ تھی ہائے ہائے حضرت میں زخمہ تھی مونک نہ وٹانگی حضرت میں زخمہ تھی مونک نہ وٹانگی روئی نہ لپیڑ ہوئی جیب نہ لچٹانگی حضرت میں زخمہ تھی
مونک نہ وٹاگی روئی نل پیڑ ہوئی تو میرے منے حضرت میں زخمہ تھی مونک نہ وٹاگی روئی نل پیڑ ہوئی جیب نال چٹاگی خامدیاں خدمت کر کے رب کولو جنت میں کھٹاگی خدمت دا موقع لہندا اللہ سائیں نیک بیوی اللہ والی بیوی خدا دی قسمیں قرآن نے بڑیاں انہیاں صفتاں بیان کیتیاں نے آؤ میری بہنہ میرا جسم تے میری مرضی ذرا دیکھ جو وقت گزر گیا ہے 1450-1500 سال قبل جڑی آندیاں نا میرا جسم تے میری مرضی اور میری بہنہ تینو زندہ مارتا جاندہ سی دفن کر دیتا جاندہ سی تیری وقات ہی نہیں سی تیری عزت شان ہی نہیں سی اے آمینہ دے در یتیم آئے آپ نے آکے دسیا اینو ماں کہنے اینو پہن کہنے اینو پپھو کھالا رشتیاں دی پہچان کروائی تے کنے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا دی قسمیں آپ جیسا دنیا تے نہ آیا تے نہ آنا قرآن کہہ رہے ہیں یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.